السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم بی ایس این 6 سیمسٹر کے سبجیکٹ کلچر، ہیلتھ اینڈ سوسائٹی کے یونٹ نمبر 10 جو کہ ہمارے ساتھ ہیلتھ اینڈ ہیومن رائٹس ہے، اس کے آج ہم پارٹ 2 کو ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس یونٹ کا پارٹ 2 جو ہے اس کو ہم پورٹی سے سٹارٹ کریں گے اور اس کو جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ پورٹی کے جو ہے لوگوں کے صحت پر کیا اثرات جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں اور پورٹی سے جو ہے کیا کیا مسائل جو ہے لوگوں کو درپیش آتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسے کہ آپ اس ڈائیگرام کو دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پر، یہ ہمارے ساتھ مختلف جگہوں پر رہنے والے وہ لوگ ہیں جو کہ غربت میں زندگی کو گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیز آر فیسز آف گلوبل پورٹی، ایچ آف دیز پیپل لیو ہینڈ ٹو ماؤتھ اینڈ ڈے ٹو ڈے۔ مطلب یہ لوگ جو ہے ہر روز جو ہے بہت مشکل کی زندگی جو ہے وہ گزارتے ہیں اور اپنی جو بنیادی ضرورات ہے جس میں کھانا آ جاتا ہے، پینا آ جاتا ہے، رہنا سہنا آ جاتا ہے، تو بہت زیادہ مشکل سے جو ہے یہ لوگ گزارا کرتے ہیں اور اسی طرح سے جو ہے یہ لوگ جو ہے بہت مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں اور ان کی آواز اٹھانے کے لیے نہ ان کے فیملی میں کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ ان کے لیے آواز اٹھائے، نہ ان کی کمیونٹی میں کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ ان کی مدد کرے، ان کی جو کنڈیشن ہے اس پر رحم کھائے اور ان کے لیے آواز اٹھائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھ وہ لوگ ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ خستہ حالی کا شکار ہے، ٹھیک ہے۔ پورٹی کسے کہتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ؟ پورٹی یوزولی ہمارے ساتھ غربت کو کہتے ہیں۔ غربت یہ ہمارے ساتھ وہ کنڈیشن ہوتی ہے جس میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ محرومیوں کا شکار ہوتے ہیں، ان کو جو ہے بنیادی زندگی کے جو ضروریات ہوتے ہیں وہ مہیا نہیں ہوتے اور اسی طرح سے وہ بنیادی ضروریات سے جو ہے وہ محروم رہتے ہیں، جس میں ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہوتا، غذا ان کے پاس نہیں ہوتی، اسی طرح سے صحت کی سہولیات ان کے پاس نہیں ہوتے، تعلیم حاصل کرنے کی ان میں جو ہے کیا نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی، اسی طرح سے پہننے کے لیے کپڑے اور رہنے کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں ہوتی، کیونکہ ان میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ ان چیزوں کو کیا کرے، برداشت کرے، ان کو افورڈ کرے، ٹھیک ہے۔ سو پیپل کین بی سیڈ ٹو بی ان پورٹی وین دے آر ڈپرائڈ آف انکم اینڈ ادر ریسورسز نیڈ ٹو obtain the condition of life like clean water, nutrition, health care, education, clothing and shelter because of the inability to afford them، ٹھیک ہے۔ وہی بات ہے جو کہ میں نے آپ کو کہی کہ پورٹی ڈیئر اسٹوڈنٹس یوزولی ہمارے ساتھ وہ کنڈیشن ہوتی ہے، وہ حالت ہوتی ہے جس میں جو لوگ ہوتے ہیں ان میں اتنی قابلیت نہیں ہوتی، اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے روزمرہ کے جو بنیادی ضروریات ہے زندگی کے اس کو پورا کر سکے، جس میں صاف پانی آ جاتا ہے پینے کے لیے، غذا آ جاتی ہے، صحت کی سہولیات آ جاتی ہے، تعلیم، کپڑے اور رہنے کے لیے جگہ، یہ ساری چیزیں جو ہے بیسک ہیومن نیڈز میں آتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو جو ہے افورڈ کرنے کی صلاحیت لوگوں میں نہیں ہوتی اور اسی طرح سے وہ ان چیزوں سے محروم رہتے ہیں، تو اس کنڈیشن کو کیا کہتے ہیں؟ اس کنڈیشن کو پورٹی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے پورٹی کے لیے جو دوسرا ورڈ یوز ہوتا ہے وہ ہے ایبسولوٹ پورٹی یا ڈسٹیٹیوشن، ٹھیک ہے۔ ایبسولوٹ پورٹی یا ڈسٹیٹیوشن، ایبسولوٹ پورٹی اور ڈسٹیٹیوشن یہی ہے جو کہ میں نے آپ کو ابھی تعریف کی اس کی پورٹی کی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک دوسرا ٹرم یوز ہوتا ہے جس کو ہم ریلیٹیو پورٹی کہتے ہیں۔ اب ریلیٹیو پورٹی جو ہے یہ ایبسولوٹ پورٹی یا ڈسٹیٹیوشن کے بنسبت تھوڑی اچھی حالت ہوتی ہے۔ اس کنڈیشن میں، اس حالت میں جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے جو بنیادی ضروریات ہوتے ہیں تو اس کو بمشکل سے پورا کر لیتے ہیں اور اسی طرح سے جو ہے ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ بھی ہوتی ہے، پینے کے لیے صاف پانی بھی ہوتا ہے اور ایک وقت کا یا مشکل سے 2 وقت کا کھانا بھی وہ کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، روزمرہ کی زندگی میں۔ تو اس قسم کی کنڈیشن کو کیا کہتے ہیں؟ اس قسم کی کنڈیشن میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو ریلیٹیولی پور پیپل کہتے ہیں اور اس کنڈیشن کو ریلیٹیو پورٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ is the condition of having fewer resources or less income than other within a society or country or compared to worldwide averages، ٹھیک ہے۔
گلوبل فیکٹس آف پورٹی، اب پورٹی کے بارے میں جو پوری دنیا میں فیکٹس ہے، جو حقیقت ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں اب ہم بات کریں گے۔ تقریباً لیس دین 3 بلین پیپل لیو آن لیس دین $2 to $5 پر ڈے، تقریباً 3 بلین سے کم لوگ جو ہے وہ روزمرہ کی زندگی میں جو ہے $2 سے سے کم پیسوں پر جو ہے گزارا کرتے ہیں اور دن جو ہے وہ گزارتے ہیں۔ اسی طرح سے لیس دین 1.3 بلین لیو ان ایکسٹریم پورٹی، 1.3 بلین سے کم لوگ جو ہے بہت زیادہ جو ہے غربت میں جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بچوں کی بات کریں تو تقریباً ہر روز جو ہے 22,000 بچے جو ہے وہ غربت کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، وہ جو ہے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے پاس جو ہے کھانے کے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے، نہ ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑا ہوتا ہے، نہ رہنے کے لیے ان کے پاس جگہ ہوتی ہے، اور نہ پینے کے لیے صاف پانی ہوتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے ایٹ دا اینڈ ہر روز جو ہے پوری دنیا میں 22,000 بچے جو ہے وہ غربت کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، مرتے ہیں، ٹھیک ہے، بھوک کی وجہ سے مرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ڈیئر اسٹوڈنٹس اگر ہم پوری دنیا کی بات کریں تو تقریباً 805 ملین پیپل جو ہے پوری دنیا میں اس کنڈیشن میں رہتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کہ وہ اس کو کھائیں اور اپنی زندگی کو جو ہے بس کسی نہ کسی طرح سے جو ہے اس کو گزار سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم مزید جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں تو تقریباً ہر سال جو ہے 11 ملین بچے جو ہے وہ مرتے ہیں 5 سال سے کم عمر کے ایج میں، ٹھیک ہے، ہر سال جو ہے 5 سال کے کم عمر کے بچے جو ہے 5 سال سے کم عمر کے بچے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ مرتے ہیں، 11 ملین بچے جو ہے ہر سال مرتے ہیں 5 سال سے کم عمر کے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے پور ہیلتھ اور پورٹی کو اگر ہم کمپیریزن کریں اور دیکھیں کہ پہلے پورٹی جو ہے وہ آتی ہے یا پور ہیلتھ آتا ہے، تو اس میں ہمارے ساتھ مختلف پوائنٹس آف ویو ہے، جس میں ہمارے ساتھ پور ہیلتھ از ایکول ٹو پورٹی اینڈ پورٹی از ایکول ٹو پور ہیلتھ۔ پور ہیلتھ از ایکول ٹو پورٹی، اس کا کیا مطلب ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ؟ پور ہیلتھ سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے بیمار ہوں گے، آپ جو ہے چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوں گے، یا آپ معذور ہوں گے اور آپ جو ہے گھر کے واحد بندے ہیں کمانے والے، تو ظاہری بات ہے جب آپ اب چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے ہیں اور آپ جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ کچھ کما کر لے آئے، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگی، اس سے آپ کی سب سے پہلے صحت جو ہے وہ آلریڈی خراب ہے۔ جب صحت خراب ہوگی تو ظاہری بات ہے آپ کچھ کما کر نہیں لا سکیں گے، تو جب کچھ کمائیں گے نہیں تو آٹومیٹکلی آپ کی جو کنڈیشن ہے وہ خرابی کی طرف جو ہے وہ بڑھے گی اور آپ جو ہے غربت کا شکار ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے اگر آپ غریب ہیں تو غریب ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوں گے، آپ میں جو ہے اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ آپ جو ہے ایک وقت کا کھانا یا 2 وقت کا کھانا جو ہے وہ خرید کر جو ہے گھر لے آئیں۔ جب آپ کھانا گھر نہیں لے آ سکیں گے، آپ جو ہے بیسک ہیومن نیڈز کو پورا نہیں کر سکیں گے، تو ظاہری بات ہے اس سے پھر آٹومیٹکلی آپ کے صحت پر اس کے برے اثرات مرتب ہوں گے اور اسی طرح سے آپ کی جو صحت ہوگی وہ خراب ہو جائے گی۔ تو اسی وجہ سے پورٹی جو ہے یہ برابر ہے پور ہیلتھ کے، ٹھیک ہے۔ There is a clear, very robust relationship between individual income and individual health، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ انڈیویجول انکم، لوگوں کی جو انکم ہے، لوگوں کی جو کمائی ہے اور لوگوں کی جو صحت ہے، یہ دونوں جو ہے ان دونوں کا آپس میں ایک بہت واضح ریلیشن شپ ہے، بہت واضح تعلق ہے۔ اگر آپ کے پاس انکم ہوگی، اگر آپ کی انکم اچھی ہوگی تو آپ جو ہے اچھے کھانے کھا سکیں گے، اچھا کپڑے پہن سکیں گے، اچھی جگہ جو ہے آپ کے پاس رہنے کے لیے ہوگی، ٹھیک ہے، اور آپ زندگی کے ہر سہولیات کو جو ہے، ہر ضروریات کو جو ہے وہ پورا کر سکیں گے۔ اسی طرح سے اگر آپ کی انکم نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کسی آپ جو ہے آپ کے پاس جو ہے انکم کی کوئی ریسورس نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور آپ بالکل کنگال ہے، تو آپ جو ہے بیسک ہیومن جو نیڈز ہے اس کو بھی پورا نہیں کر سکیں گے، اور ظاہری بات ہے پھر آپ کی جو صحت ہے وہ کیا ہوگی، اس سے متاثر ہوگی۔ دیٹ از پورٹی لیڈ ٹو لوور ہیلتھ اسٹیٹس، مطلب اس کا یہ ہے کہ غربت کی وجہ سے لوگوں کی جو صحت کی حالت ہوتی ہے یا
صحت کی کنڈیشن ہوتی ہے تو اس پر بہت زیادہ برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سوشیو اکنامک اسٹیٹس اینڈ ہیلتھ، ویل انکریز ان انکم ایسوسیٹڈ انکریزز ان ہیلتھ اسٹیٹس، جب انکم میں انکریز آتی ہے، جب انکم میں اضافہ ہوتا ہے تو اس سے جو ہے ڈائریکٹلی جو ہیلتھ اسٹیٹس ہے، جو صحت کی کنڈیشن ہوتی ہے تو اس میں بھی جو ہے بہتری آتی ہے۔ For children with low socio-economic status in the early years are most important in terms of impact of health۔ وہ بچے جو کہ لو سوشو اکنامک سٹیٹس میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ان کی جو شروعات کی زندگی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے ان کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے۔ جب ان کے پاس جو ہے ضروریاتی زندگی نہیں ہوتی تو ان کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آٹومیٹکلی بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہوتی ہے، اور ایٹ دا اینڈ ان کی جو صحت ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تھیوریز آف پورٹی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب پورٹی کے بارے میں جو ہے مختلف تھیوریز ہے، ٹھیک ہے، جس میں ہمارے ساتھ پہلے نمبر پر کلاسیکل تھیوری آتی ہے۔ کلاسیکل ٹریڈیشن تھیوری کہتی ہے کہ کلاسیکل ٹریڈیشن ویو individual as largely responsible for their own destiny, choosing in effect to become poor۔ ٹھیک ہے، کلاسیکل ٹریڈیشن تھیوری کے مطابق یہ بات کی جاتی ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے صحت کے لیے خود ذمہ وار ہے۔ ٹھیک ہے، ہر بندہ جو ہے وہ اپنے بارے میں اپنی جو کنڈیشن ہے یا اپنا جو لائف سٹائل ہے اس کو خود چوز کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، the concept of subcultures of poverty implies that deficiencies may continue over time, owing for example to lack of appropriate role model, and that state aid should be limited to changing individual attitude۔ سب کلچر پورٹی کے کنسپٹ کے مطابق یہ بات کی جاتی ہے کہ جو محرومیاں ہوتی ہے، جو کمیاں ہوتی ہے، جو خامیاں ہوتی ہے تو یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور اسی طرح سے لوگوں کے پاس جو ہے رول ماڈل نہ ہونے کی وجہ سے اور ان کو گائیڈ کرنے والے نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کی جو حالت ہوتی ہے، ان لوگوں کا جو رویہ ہوتا ہے تو وہ بالکل پوری زندگی اسی طرح سے رہتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی جو ہے وہ نہیں آتے، اور پوری زندگی لوگ جو ہے غربت کی لکیر یا غربت میں جو ہے وہ گزار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم نیو کلاسیکل تھیوری کے بارے میں دیکھیں تو نیو کلاسیکل تھیوری ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ ریکوگنائز ریزنز فار پورٹی بیونڈ انڈیویجول کنٹرول۔ اس میں جو ہے نیو کلاسیکل تھیوری آف پیورٹی میں جو ہے آپ کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جو بندہ غریبی میں رہ رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، تو ان وجوہات کو جو ہے آپ کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے نیو کلاسیکل تھیوری میں۔ تو اس میں اگر آپ وجوہات کو فائنڈ آؤٹ کریں گے تو ظاہری بات ہے پھر ان وجوہات کو آپ کم کرنے کی کوشش کریں گے، ان خامیوں کو آپ پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب خامیاں آپ پورا کریں گے تو ظاہر بات ہے آپ کی جو کنڈیشن ہے اس میں پھر امپرومنٹ آئے گی، اس میں پھر بہتری آئے گی۔ تو جو ہمارے ساتھ ریزن ہے وہ ہمارے ساتھ لیک آف ریسورسز ہے۔ سب سے پہلی وجہ جو ہے ریسورسز کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے غربت میں رہتے ہیں، ایجوکیشن نہ حاصل کرنے کی وجہ سے لوگ جو ہے غریب ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے جو ہے ہجرت کرنے کی وجہ سے جو ہے لوگوں کے پاس جو ہے ذریعہ معاش جو ہے وہ پھر نہیں رہتا، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے غریب رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے پور ہیلتھ، بیماری کی وجہ سے جو ہے آپ کی اگر صحت خراب ہوگی تو آپ کچھ کرنے کی قابل نہیں رہیں گے، اور آٹومیٹیکلی آپ جو ہے غریبی میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح سے اگر آپ بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، تو ظاہر بات ہے کمزوری کی وجہ سے آپ پھر کچھ کام کرنے کے قابل نہیں رہتے، اور اسی طرح سے آپ کی جو حالت ہے وہ بدتر سے بدتر ہوتی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے بیریئر ٹو امپلائمنٹ، آپ کے جاب میں یا آپ کے کام کرنے میں مختلف قسم کے رکاوٹیں آتی ہے، تو ان رکاوٹوں کی وجہ سے آپ صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتے، صحیح طریقے سے پرفارمنس نہیں دے پاتے، تو اس وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ جو ہے وہ غریبی میں چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کلچر آف پورٹی، آسکر لیوس ڈیولپ دس تھیوری۔ کلچر آف پورٹی، اس کو کس نے پیش کیا تھا؟ اس کو آسکر لیوس نے جو ہے اس تھیوری کو پیش کیا تھا، اس تھیوری کو ڈیولپڈ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، ہی اسٹیٹ دیٹ being in poverty tend to create a way of living that become a culture of its own۔
آسکر لیوس نے جو ہے اپنی تھیوری میں یہ بات کہی تھی کہ جب کوئی بندہ جو ہے وہ غریبی میں رہ رہا ہوتا ہے تو غریبی میں رہتے رہتے وہ جو ہے زندگی گزارنے کے نئے طریقے نئے راستے جو ہے وہ ڈھونڈ لیتے ہیں نکال دیتے ہیں اور وہی راستے جو ہے پھر ان کے کلچر کا ایک حصہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. دس کلچر از لرن shared and socially transmitted as a behavior of a social group. پھر یہ کلچر جو ہے اس کلچر کو لوگ جو ہے پھر سیکھتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں اور بیہیویئر کے ذریعے اس کو جو ہے اپنے معاشرے میں آگے جو ہے پروموٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. tend to perpetuate itself from generation to generation because of its effects on children. اور اسی طرح سے یہ کلچر جو ہے پھر ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کو منتقل ہوتی ہے کیونکہ اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بچوں پر ڈائریکٹلی جو ہے وہ مرتب ہو رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے پھر وہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ بھی اسی طرح سے جو ہے اس راستے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں جس طرح سے ان کے بڑے پہلے فالو کرتے آ رہے تھے. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے یہ جو ہے پھر ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں منتقل ہوتی ہے. A cycle of poverty is produced from each generation find difficult to escape. ٹھیک ہے. ٹائپ اینڈ کازز آف پورٹی. ڈیئر اسٹوڈنٹس اب اگر ہم پورٹی کے ٹائپس کے بارے میں بات کریں اور اس کے کازز کے بارے میں بات کریں تو انڈیویجولی پورٹی از ایکسپلین بائی انڈیویجول سرکمسٹانسز اور کریکٹرسٹکس آف پور پیپل. پورٹی کی اگر ہم ڈیفینیشن کریں اگر پورٹی کی ہم وضاحت کریں تو پورٹی کے آنے کے پیچھے جو ہے مختلف مطلب جو لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی جو ہے ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے غریبی کو لانے میں. ٹھیک ہے. جیسے کہ اماؤنٹ آف ایجوکیشن اسکلس ایکسپیرینس انٹیلیجنس. اگر لوگوں کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوتی ٹھیک ہے لوگوں کے پاس سکلز نہیں ہوتے لوگوں کے پاس ایکسپیرینس اور انٹیلیجنسی نہیں ہوتی تو ظاہر بات ہے ان کو پھر پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرح سے ہم جو ہے اپنے آپ کو اس مشکل کنڈیشن سے باہر نکال سکتے ہیں اس مشکل حالات سے باہر نکال سکتے ہیں. سو پہلی وجہ جو ہے انڈیویجولی طور پر جو ہے کسی شخص کے پاس ایجوکیشن کا نہ ہونا سکلز کا نہ ہونا ایکسپیرینس کا نہ ہونا اور ان کے پاس جو ہے عقل کا نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ غربت کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے اگر لوگ جو ہے وہ پیدائشی طور پر جو ہے ان کی صحت جو ہے وہ اچھی نہیں ٹھیک ہے ان کی صحت جو ہے وہ خراب ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ ہینڈی کیپ ہے. ہینڈی کیپ سے مراد کسی قسم کی معذوری میں جو ہے وہ مبتلا ہے یا ان کی عمر جو ہے وہ عمر رسیدہ ہو گئی ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ کچھ کرنے کی قابل نہیں رہتے جس کی وجہ سے ظاہر بات ہے ان کی جو کنڈیشن ہے ان کی جو حالت ہے وہ خراب سے خراب ہوتی جاتی ہے. اسی طرح سے ورک اورینٹیشن ہو گیا ٹائم ہاریزن ہو گیا اور کلچر آف پورٹی ہو گئی. ڈسکرمنیشن آ جاتی ہے اس میں جس میں ٹوگیدر ود ریس آ جاتا ہے سیکس وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پورٹی کو کاز کرنے میں امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم ایکیوٹ کازز آف پورٹی کے جو ایکیوٹ کازز ہے جس کی وجہ سے اچانک لوگ غربت کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس میں ہمارے ساتھ پہلے نمبر پر لڑائیاں جھگڑے آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. جو جنگز ہوتے ہیں ٹھیک ہے کنٹری ٹو کنٹری جنگ ہوتے ہیں تو اس سے جو ہے لوگوں کی جو کاروبار ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں. لوگ جو ہے بہت زیادہ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور ان کی جو حالت ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. The material and human destruction caused by warfare is a major developmental problem. ٹھیک ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. For example, from 1990 to 1993 the period encompassed disaster storm پر کیپٹا جی ڈی پی ان عراق فل فرام $3500 سے جو ہے $761 کو آ گئی تھی. اسی طرح سے اگر ایگریکلچر سائیکل کی ہم بات کریں تو پیپل ہو ریلے آن فروٹس اینڈ ویجیٹیبل وہ لوگ جو کہ فروٹس اور ویجیٹیبل پر انحصار کرتے ہیں دے پروڈیوس جو کہ وہ اپنے گھر کے لیے پروڈیوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو فوڈ کنزمپشن often go through cycle of relative abundance and scarcity. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر ہم ڈراؤٹس اینڈ فلڈنگ کی بات کریں ڈراؤٹ اینڈ فلڈنگ سے مراد یہ ہے کہ جو قدرتی آفات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. beside the immediate destruction caused by natural events such as hurricanes ہو گئے environmental forces
often cause acute period of crisis by destroying crops and animals. ٹھیک ہے، جس سے جو فصل اور جانور ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، اور لوگ جو ہے غربت کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح سے ہمارے ساتھ جو نیچرل ڈیزاسٹر ہے، قدرتی آفات ہے، تو اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے غربت کو کاز کرنے میں. ٹھیک ہے، ملینیم ڈیولپمنٹ گولز. ہمارے ساتھ ملینیم ڈیولپمنٹ گولز 8 ملینیم ڈیولپمنٹ گولز ہے. ملینیم ڈیولپمنٹ گولز یہ ہمارے ساتھ وہ گولز ہوتے ہیں جو کہ ایک لمبے عرصے پر مشتمل ہوتے ہیں، مطلب ایک لمبے ٹائم پیریڈ کے دوران مندرجہ پرابلم کو جو ہے اس کو سالو کرنا ہوتا ہے، جس میں پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ ملینیم ڈیولپمنٹ گول کا جو پہلا مقصد ہے وہ ہے پورٹی، مطلب پوری دنیا سے جو ہے غربت کو ختم کرنا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ایجوکیشن، تعلیم کو عام کرنا، جنڈر ایکویلٹی کو عام کرنا، چائلڈ کی مورٹیلٹی ریٹ کو کم کرنا، اسی طرح سے میٹرنل ہیلتھ کو بہتر بنانا، HIV ایڈز اور دوسری بیماریوں سے جو ہے اس کے کیسز کو کم کرنا. اس کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹ کو جو ہے فریش بنانا اور فرینڈلی ہیلتھ فرینڈلی بنانا. اسی طرح سے گلوبل پارٹنرشپ کو جو ہے اس کو انہانس کرنا. ٹھیک ہے، سو ایریڈیکیٹ ایکسٹریم پورٹی اینڈ ہنگر. مل نیوٹریشن از این آؤٹ کم آف پورٹی. مل نیوٹریشن جو ہے یہ پورٹی کی وجہ سے جو ہے یہ کاز ہوتی ہے، جس میں لوگوں میں غذا کی کمی آ جاتی ہے. اسی طرح سے گڈ نیوٹریشن از این امپیکٹ آف پورٹی ایلیویشن. تو اس کے لیے جو سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے اچھی غذا دی جائے، جس سے ان کی جو غربت ہے وہ کیا ہو جائے، وہ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اچیو یونیورسل پرائمری ایجوکیشن. پرائمری ایجوکیشن کا حاصل کرنا، پروموٹ جنڈر ایکویلٹی اینڈ امپاور وومن. انویسٹمنٹ ان گرلز نیوٹریشن ہیلپس ایڈوانس دا اسٹیٹس آف وومن اینڈ انکریز انسینٹیو فار اسمالر فیملی سائز. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ریڈیوس چائلڈ مورٹیلٹی وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہمارے ساتھ آ جاتی ہے. کازیشن، رسک اینڈ افیکٹ. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اسٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو خوراک نہیں ملتا تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کو خوراک نہیں ملتا تو آپ کے جسم میں نیوٹریشن کی کمی آ جاتی ہے. جب آپ کے جسم میں خوراک کی کمی آ جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے آپ کی جو صحت ہے وہ ڈائریکٹلی افیکٹ ہو جاتی ہے. جب آپ کی صحت اس سے افیکٹ ہو جاتی ہے تو پھر آپ میں جو ہے کام کرنے کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے، کام کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، وہ پھر آپ میں اس طرح سے نہیں رہتی جیسے پہلا ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے، پہلے ہوا کرتی تھی. جب کام کرنے کی صلاحیت آپ میں نہیں ہوتی تو پھر آپ جو ہے اس قابل نہیں ہوتے کہ آپ کچھ کما کر لا سکے، کچھ ارننگ کر سکے. ٹھیک ہے، جب آپ کچھ کما کر نہیں لائیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کی جو کوگنیٹیو ایبیلٹیز ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ بہت زیادہ متاثر ہو جائے گی. جب آپ کی کوگنیٹیو ایبیلٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. آپ کو پھر سمجھ نہیں آتا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. تو جب کوگنیٹیو ایبیلٹیز ڈسٹرب ہوتی ہے تو اس سے پھر آپ جو ہے پھر ایجوکیشن کو حاصل نہیں کر پاتے. آپ کی جو کنسنٹریشن ہوتی ہے وہ پھر صحیح نہیں ہوتی. آپ جو ہے ایجوکیشن پر صحیح طریقے سے کنسنٹریشن نہیں کر پاتے. جب آپ کنسنٹریشن نہیں کر پاتے تو ظاہر بات ہے آپ اسکول پر نہیں جاتے، اسکول کو آپ چھوڑ دیتے ہیں. تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایٹ دا اینڈ میں آپ غربت کا شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پورٹی جو ہے اس طریقے سے آتی ہے اور اس چینل کے ذریعے غربت جو ہے وہ آتی ہے. ٹھیک ہے، نیوٹریشن امپیکٹس آن ہیلتھ. اب نیوٹریشن کے کیا اثرات ہوتے ہیں صحت پر؟ مورٹیلٹی کی اگر ہم بات کریں، اموات کی اگر ہم بات کریں تو 60% آف انڈر 5 ایئر چائلڈ ڈیتھس ان ڈیولپنگ کنٹریز آر ایسوسیٹڈ ود مال نیوٹریشن. تقریباً 5 سال سے کم عمر کے بچوں کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 60% بچے جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز میں جو ہے نیوٹریشن کی کمی کی وجہ سے جو ہے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جس میں
انکلوڈنگ افیکٹ آف مائلڈ ٹو ماڈریٹ انڈر نیوٹریشن بھی ہے، ٹھیک ہے، جس میں جو ہے مائلڈ سے ماڈریٹ جو ہے بچوں میں جو ہے غذا کی کمی ہوتی ہے، تو غذا کی کمی کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اگر موربیڈیٹی کی بات کریں، بیماری کی بات کریں، تو یوزولی ہمارے ساتھ مل نیوٹریشن انڈر یا اوور انکریز انسیڈنس سیویرٹی اینڈ ڈیوریشن آف ڈیزیز۔ مل نیوٹریشن کی وجہ سے جو بیماری کے جو کیسز ہے اس کا جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بیماری جو ہے بہت زیادہ سیویر ہو جاتی ہے، خطرناک ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے لوگ جو ہے ایک لمبے عرصے کے لیے پھر بیمار رہتے ہیں۔ اوبیسٹی ہیسٹن دا ڈیولپمنٹ آف کرونک ڈیزیزز، اسی طرح سے جو موٹاپا ہے وہ کرونک ڈیزیزز کو ڈیولپ کرنے میں امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، اینڈ کین ایڈ ٹو دا برڈن آف انڈر نیوٹریشن، ٹھیک ہے۔ پورٹی ان پاکستان، ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر پاکستان میں ہم غربت کی بات کریں تو امپیکٹ آف پورٹی ان پاکستانی سوسائٹی، پاکستانی معاشرے پر غربت کے کیا اثرات ہیں؟ ڈیزیزز آر مور وائڈلی اسپریڈ بیکاز آف پور پیپل کین ناٹ افورڈ ہائیجینک فوڈ اینڈ پیور ڈرنکنگ واٹر۔ پاکستان میں جو بیماریاں ہیں وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ پھیل رہی ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس جو ہے پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے پاس جو ہے کھانے کے لیے صاف کھانا ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے بہت جلدی جو ہے ایک دوسرے سے انفیکٹ ہو رہے ہیں، اور بیماری جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ مینی انفینٹس بورن انٹو پورٹی ہیو اے لو برتھ ویٹ، بہت سارے بچے جو کہ غربت میں پیدا ہوتے ہیں تو ان کی جو پیدائشی برتھ ویٹ ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے، which is associated with many preventable mental and physical disabilities، جس کی وجہ سے بچے جو ہے بہت زیادہ mental اور physical disabilities کا شکار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ poor families experience much more stress than middle class families، اسی طرح سے جو غریب فیملیز ہوتی ہے جن کے پاس جو ہے سہولتیں نہیں ہوتی اور وہ بیسک ہیومن نیڈ سے جو ہے محروم رہتے ہیں، تو وہ جو ہے بہت زیادہ سٹریس کو فیس کرتے ہیں دوسرے کلاسیکل فیملیز کے بنسبت۔ Beside financial uncertainty, these families are more likely to develop illness, depression, eviction, job loss, criminal victimization, and family death۔ اب فائنینشیل پرابلمس کے علاوہ جو ہے یہی فیملیز جو ہوتی ہے، ان فیملیز میں جو بیماریوں کے کیسز ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح سے تشدد کا شکار بہت زیادہ ہوتے ہیں، جاب لاس ان سے ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ جو ہے برے کاموں میں پھر انوولو ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے فیملیز میں ڈیتھ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہوم لیسنس، بغیر گھر کے اور ایکسٹریم غربت کی وجہ سے carries with it particular strong set of risk for family and especially children، ٹھیک ہے۔ homeless children are less likely to receive proper nutrition and immunization، اسی طرح سے جو بے گھر بچے ہوتے ہیں تو وہ دوسرے بچوں کے بنسبت صحیح طریقے سے نہ ان کو نیوٹریشن ملتی ہے اور نہ ہی وہ امیونائز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ homeless women experience high rate of low birth weight babies، ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو بے گھر عورتیں ہوتی ہے تو ان کے جو بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ بھی بہت کم برتھ ویٹ والے بیبیز ان کے پیدا ہوتے ہیں، یا بہت زیادہ ان کے مسکیریجز ہوتی ہے، یا انفینٹ مورٹیلٹی ان میں بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ڈیو ٹو ناٹ ہیونگ ایکسیس ٹو ایڈیکوائٹ پری نیٹل کیئر فار دیئر بیبیز، کیونکہ ان کے پاس اتنی جو ہے وہ وسائل نہیں ہوتے کہ وہ بچے کے لیے جو کیئر ہوتی ہے وہ حاصل کر، یا جو پری نیٹل کیئر ہوتا ہے بچے کی پیدائش سے پہلے جو کیئر دی جاتی ہے ماں کو، تو اس کو حاصل کرنے کی ان میں کیا نہیں ہوتی، صلاحیت نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے یہ بیماریاں ان کو ہوتی ہے۔ سلوشن ٹو پورٹی، ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب اگر ہم غربت کی حل کی بات کریں کہ غربت سے ہم کس طرح سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، غربت کو ہم کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں، تو ہمارے ساتھ مندرجہ ذیل سلوشن نیچے دیے گئے ہیں۔ دا فل ایکوالٹی بٹوین مین اینڈ وومن ان پبلک ایز ویل ایز پرائیویٹ ایریا آف لائف، ٹھیک ہے، سب سے پہلا سلوشن غربت کو ختم کرنے کا یہ ہے کہ آپ جو ہے مردوں عورتوں کو جو ہے برابر کے جو
حقوق ہے ان کو دے، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ برابری سے پیش آئے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ وائڈ منیمم ویجز آف $20 پر ڈے، ٹھیک ہے، پر ڈے کے لحاظ سے جو ہے وہ کم از کم $20 جو ہے وہ کما سکتے ہو۔ اس کے علاوہ اینڈ آف چائلڈ لیبر انڈر دا ایج آف 16 ود دا کریشن آف اے سبسڈی فار اسکالرشپ۔ 16 سال کی عمر سے کم جو بچے ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے ان پر مزدوری نہ کیا جائے اور ان کو جو ہے اسکالرشپ دے کر ان کو جو ہے تعلیم حاصل کرنے کی سہولت دی جائے۔ دا گارنٹی آف شیلٹر، ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن، فوڈ اینڈ ڈرنکنگ واٹر ایز بیسک ہیومن رائٹ دیٹ مسٹ بی پرووائڈیڈ فری ٹو آل، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کو فری مہیا کیے جائے تو اس سے جو غربت ہے وہ بآسانی سے ختم ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ total redistribution of lands to landless farmers and the imposition of 50% cap on arable land devoted to product for export per country with the creation of a worldwide subsidy for organic agriculture، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ لوگ جن کے پاس زمینیں نہیں ہیں تو ان کو زمینیں دی جائے تاکہ وہ ان پر جو ہے ایگریکلچر کرے، اس پر جو ہے کھیتی باڑی کرے، وہاں سے جو ہے فصل کو اگائے اور اس کو پھر بیچ کر اپنی جو معاشی کنڈیشن ہے اس کو بہتر بنائے۔ اس کے ساتھ ساتھ این obligation آف ٹوٹل ٹرانسپیرنسی فار اینی کرپشن، اور کسی بھی قسم کی کرپشن جو ہے وہ نہ ہونے دے۔ تو اس سے جو ملک کی غربت ہے اور جو لوگوں کی غربت ہے اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے، حکیم یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ کھا کے مر گیا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارے ساتھ کلچر، ہیلتھ اینڈ سوسائٹی کا یونٹ نمبر 10 جو کہ میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہے تو کمنٹ باکس میں آپ ڈائریکٹلی پوچھ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ یونٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔